بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیج کے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم۔ ناظرین، آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ آپ کو بتائیں گے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو منع کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی ضد پر قائم رہتا ہے، تو اللہ کے حکم سے اس کو مرغ اور کتے کی زبان پر عبور حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ کیسے ان کی باتیں سن کر اپنے سارے جانور بیچ دیتا ہے، اور کیسے جب مرغ کہتا ہے کہ کل اس نے خود مرنا ہے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں آتا ہے کہ موسیٰ مجھے اللہ سے معافی دلوا دیجیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب یہ ناممکن ہے۔ تو یہ سب کچھ آپ اس ویڈیو میں سنیے گا۔ اس سے پہلے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کر لیں، تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک آدمی نے درخواست کی کہ اسے جانوروں کی زبان سکھا دے تاکہ وہ ان کی باہمی گفتگو سمجھ سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس بات کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہوتے ہیں۔ قاعدہ ہے کہ جس بات سے منع کیا جائے اس کی طرف رغبت اور بڑھتی ہے۔ عرض کرنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے نائب ہیں، میری استدعا قبول فرمائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ نہ ہو کہ کل تو پچھتائے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ تیرے لیے کون سی چیز بہتر ہے اور کون سی چیز نقصان دہ۔ بارگاہ الہی سے حکم ہوا کہ اے موسیٰ، اس کی تمنا پوری کر دے۔ اس شخص نے کہا، اچھا، سارے جانوروں کی زبان نہ صحیح، صرف گھریلو پالتو جانور کتے اور مرغ کی زبان سکھا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جا، آج سے ان دونوں جانوروں کی زبان پر تجھ کو قدرت حاصل ہوگی۔ وہ شخص یہ سن کر خوشی سے اپنے گھر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو خادمہ نے دسترخوان جھاڑا، اس میں سے روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا زمین پر گرا، مرغ وہ اٹھا کر لے گیا۔ کتے نے کہا، دوست، تو دانہ وغیرہ کھا کر بھی اپنا پیٹ بھر لے گا، اگر روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے تو میرا کام چل جائے گا۔ مرغ نے کہا، میاں صبر کرو، اللہ تعالیٰ تجھے بھی دے گا، کل ہمارے مالک کا گھوڑا مر جائے گا، تم پیٹ بھر کر کھا لینا۔ وہ شخص ان دونوں کی گفتگو سن رہا تھا، فوراً اٹھا، اس نے گھوڑا کھولا اور جا کر منڈی بیچ آیا اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسرے دن بھی روٹی کا ٹکڑا مرغ لے گیا۔ کتے نے غصے میں آ کر مرغ سے کہا، ارے فریبی، تمہارا یہ فراڈ کب تک چلے گا؟ تو جھوٹا ہے، ارے اندھے نجومی، تو سچائی سے محروم ہے۔ مرغ نے جواب دیا، وہ گھوڑا دوسری جگہ مر گیا ہے، مالک نے نقصان سے بچنے کے لیے گھوڑا بیچ ڈالا، فکر نہ کر، کل اس کا اونٹ مر جائے گا اور تو خوب پیٹ بھر کر کھا لینا۔ یہ سن کر مالک اٹھا اور اونٹ بھی بیچ آیا۔ اس طرح اس نے اس کے مرنے کا غم اور نقصان سے اپنے آپ کو بچا لیا۔ تیسرے دن پھر ایسا ہی واقعہ پیش آیا تو کتے نے مرغ سے کہا، ارے کم بخت، تو جھوٹوں کا بادشاہ ہے، آخر کب تک تو مجھے فریب دیتا رہے گا؟ مرغ نے کہا، بھائی، اس میں میرا کوئی قصور نہیں، مالک نے اونٹ بیچ ڈالا ہے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیا۔ مرغ نے کتے کو تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر نہ کر، کل اس کا کچر مر جائے گا اور صرف کتے ہی کھا سکتے ہیں، تم بھی جی بھر کر کھا لینا۔ مالک نے جب یہ سنا تو اس نے کچر بھی فروخت کر دیا۔ مالک اپنی ہوشیاری پر بے حد خوش تھا اور یکے بعد دیگرے 3 حادثوں سے بچ گیا، اور کہنے لگا، جب سے میں نے کتے اور مرغ کی زبان سیکھی ہے، اس سے مجھے کافی فائدہ حاصل ہوا ہے۔ چوتھے دن کتے نے مرغ سے کہا، اے مرغ، وہ تیری پیشین گوئیاں کیا ہوئی؟ یہ تیری مکاری اور جھوٹ کب تک چلے گا؟ مرغ نے کہا، توبہ کر، یہ غیر ممکن ہے، میں یا میرا کوئی ہم جنس جھوٹ بولے، ہماری قوم تو موزن کی طرح راست گو ہے، اگر ہم غلطی سے بے وقت اذان دے بیٹھے تو مارے جائیں۔ مالک نے اپنا مال تو بچا لیا، لیکن اس نے اپنا خون کر لیا۔ ایک نقصان 100 نقصان کو دفع کرتا ہے۔ جسم اور مال کا نقصان جان کا صدقہ بن جاتا ہے۔ بادشاہوں کی عدالت سے سزا ملے تو مال کا جرمانہ ادا کر کے جان بچ جاتی ہے، لیکن قضائے الہی کے راز سے بے خبر ہوتے ہوئے بھی جو آدمی اپنا مال بچاتا ہے وہ محض نادان ہے۔ اگر وہی مال پر صدقہ ہو جاتا تو شاید اس سے بلا ٹل جاتی۔ اب کل یقیناً مالک خود مر جائے گا، اس کے وارث اس کی وفات پر گائے ذبح کریں گے، بس پھر تمہارے وارے نیارے ہیں۔
گھوڑے، اونٹ اور خچر کی موت اس نادان کی جان کا صدقہ تھا۔ وہ مال کے نقصان سے تو بچ گیا لیکن اپنی جان گنوا بیٹھا۔ مالک مرغ کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے اپنی موت کی پیشین گوئی سنی تو مارے خوف کے تھر تھر کانپنے لگا۔ گرتا پڑتا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور روتے ہوئے عرض کی کہ اے خدا کے پیغمبر، میری دستگیری فرمائیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سن کر فرمایا، میں نے تمہیں کہا تھا اس ہوس کو چھوڑ دے کیونکہ اس میں کئی خطرات پوشیدہ ہیں، مگر تو نہ مانا۔ اے عزیزم، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے، اس کا لوٹ کر آنا فطرت کے خلاف ہے۔ اب میں تیرے لیے سلامتی امان کی دعا کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر اس نوجوان کی طبیعت خراب ہو گئی اور وہ کرنے لگا، یہ اس کی موت کی علامت تھی۔ اس کو گھر لے جایا گیا، گھر پہنچتے ہی وہ مر گیا۔ اس واقعے سے ہمیں جو درس ملتا ہے کہ انسان کو نہ کسی بیماری میں مایوس ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی مادی نقصان پر زیادہ غم کرنا چاہیے۔ ہر بیماری اور نقصان میں کوئی راز ہوتا ہے۔ جسم کی بیماری یا مال کا نقصان کسی بڑی مصیبت کا صدقہ بن جاتا ہے اور اس کو ٹال دیتا ہے۔